اب حدیث نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن الحارث بن مالک الانصاری۔ آپ میں سے بہت ساروں کو خیال آ رہا ہوگا کہ مولانا اتنا اگر ہم سلو چلیں گے تو پوری کتاب کیسے ہوگی؟ میں آپ حضرات کو پھر آگاہ کر دیتا ہوں کہ شروع میں یہ کتابیں نئے نئے رہیں گے، لیکن یہی راوی یہی کتابوں کے نام جب آگے آئیں گے تو ہم کو دوبارہ ریپیٹ کرنا نہیں پڑے گا، تو ہم تھوڑا تیز چلیں گے آگے، لیکن ابتدا میں 3-4 دن تو ہمارے تھوڑا سلو چلیں گے اس طرح سے۔ تو حدیث نمبر 11 کتاب میں دیکھیں، حدیث نمبر 11 اور غور سے سنیں۔ عن الحارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت لذلك ليلي، واضمأن نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. وفي رواية قال: عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال: يا حارث، عرفت فالزم ثلاثا. رواه الطبراني والبيهقي وابن أبي شيبة. وفي رواية، اور آگے ہے کنٹینیو، وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت فالزم، مؤمن نور الله قلبه. رواہ البخاری وابن ابی شیبہ والہیثمی واللفظ له۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حارث بن مالک، ترجمہ الگ سے پڑھنے کی بجائے تشریح کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ تھوڑا وقت بچ جائے گا اس میں۔ حضرت حارث بن مالک الانصاری، یہ راوی کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا۔ حارث بن مالک الانصاری، نام تو مکمل آ گیا ہے آپ کا، الحارث بن مالک الانصاری۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ آپ کا نام حارث نہیں بلکہ حارثہ تھا، جیسے کہ بعض روایات میں ہے حارثہ یا حارث بن مالک الانصاری۔ آپ انصاری صحابی ہے لیکن خزرجی نہیں ہے، جیسا کہ میں بتایا کہ مدینے میں 2 قبیلے، اوس اور خزرج۔ آپ اوس قبیلے سے تھے، الاوسی کہیں گے آپ کو، یا من قبیلت اوس، قبیلت اوس کے آپ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک رہے، اور بہت کم روایت کرنے والے صحابہ میں سے آپ ہیں۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ کی وفات 13 ہجری کو ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 3 سال بعد کا، 2.5-3 سال بعد، توفی 13 ہجری کو آپ کی وفات ہے۔ حضرت حارث بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں حضرت حارث بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کیے، ان سے فرمائے: کیف اصبحت یا حارث؟ حارث، آپ کی صبح کیسی ہوئی آج؟ صبح کیسی ہوئی؟ تو وہ عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ، اصبحت مؤمنا حقا، میں سچا مومن بن کے اٹھا ہوں، آج کی صبح میری صبح کیا کہتے ہیں، سچے مومن کی طرح ہوئی ہے۔ قال: انظر ما تقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ فإن لكل شيء حقیقۃ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ فما حقیقت ایمانک، بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے، یعنی سچا ایمان جو کہتے ہیں نا، ایمان مضبوط ایمان ہے، تو آپ کا جو سچا ایمان ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سچے مومن ہو گئے، آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا، دیکھیے اب یہ سچے ایمان کی نشانی کہتے ہیں: عزفت نفسی عن الدنیا، میری نفس دنیا سے بیزار ہو گئی، دنیا سے کٹ گئی، اب دنیا میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ دنیا کے پورے مزے لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے سچے مومن ہیں۔ نہیں، جب سچا ایمان آ جاتا ہے تو پھر یہ دنیا مزے کی نہیں لگتی، پھر یہاں مزہ نہیں آتا۔ عزفت نفسی عن الدنیا، میری کیا کہتے ہیں، میرا نفس دنیا سے دور ہو گیا، بے رغبت ہو گیا، دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔
وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي، اور اس وجہ سے میں راتوں کو جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، وَاضْمَأَنَّ نَهَارِي، اور دن میں پیاسا رہتا ہوں یعنی روزے رکھتا ہوں. جی اب کھانے پینے میں زیادہ مزہ نہیں آتا ہے، کھانے پینے میں زیادہ مزہ نہیں آتا ہے تو میں روزے رکھتا ہوں، روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے. جی رات میں بستر پہ آرام سے تکیہ لگا کر سوتا ہوں تو زیادہ آرام نہیں آتا ہے، رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے. جی اسحرت لیلی، میں شب بیداریاں کرتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، اور دن میرا پیاس میں گزرتا ہے یعنی روزے رکھتا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عرش اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے. عرش تو جانتے ہیں نا آپ، عرش کو جو ہے آٹھواں آسمان بھی کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں، تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے اللہ کا عرش. تو کہتے ایسا لگتا ہے مجھے جیسا مجھے اللہ کا عرش کھلم کھلا ایسا صاف نظر آ رہا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے عزفت نفسی عن الدنیا، میری نفس دنیا سے بے رغبت ہو گئی، اس لیے میں نے اپنی رات کو جگایا، شب بیداریاں کی، عبادت کی. وہ اغمأت نہاری، اور میں اپنے دن کو پیاسا کر دیا یعنی روزے رکھا، اور لگتا ہے ایسے جیسے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اہل جنت نظر آ رہے ہیں کہ جنت کے لوگ آپس میں کیسے مل رہے ہیں. جی جنتی لوگ آپس میں ملنا، جنتی لوگ کا، جنت کے رہنے والوں کا آپس میں ملنا مجھے نظر آ رہا ہے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغُونَ فِيهَا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جہنم میں جو لوگ عذاب الہی سے تکلیف کی آوازیں نکال رہے ہیں، کرا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں عذاب کی وجہ سے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال یا حارث عرفت فالزم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، ثلاثا 3 مرتبہ فرمائے، اے حارث آپ نے ایمان کی پہچان آپ کو مل چکی ہے، بس اس کے پابند رہو. ایمان تم کو حاصل ہو چکا ہے، اب اس کے پابند رہو. ایمان کے کتنے بھی اونچے درجے پہ جانے کے بعد بھی اگر کوئی انسان لاپرواہی کرتا ہے تو پھر نیچے گر جاتا ہے، پھر محروم ہو جاتا ہے. کسی چیز کی فضیلت ملنا یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ حیات ہے یا قیامت تک کے لیے. فضیلت اگر کسی کو ملتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. منصب اور عہدہ کسی کو ملتا ہے تو پھر اس کو حفاظت کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی حفاظت نہ کرے تو پھر گر جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفت، اے حارث مقام معرفت پہ آپ پہنچ چکے ہیں، ایمان آپ کا پختہ حقیقی ایمان مل چکا ہے آپ کو، فلزم بس اب پابند رہو. یہ جو نماز، روزہ اور دنیا سے بے رغبتی اور حب دنیا کو ترک کرنے کا یہ جو مزاج بن گیا ہے، بس تم اس کو اپنے آپ کے لیے لازم کر لو. اور ایک روایت میں جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبت فلزم، آپ صحیح راستے پر چلے، صحیح مقام پر پہنچے، فلزم بس اس کے پابند رہو. پھر حضرت حارث کی تعریف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مؤمن نور اللہ قلبہ، یہ ایمان والے ہیں، ایسے ایمان والے ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے، جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منور کر دیا ہے. تو اب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کشف کی کیفیت ہے، یہ اہل جنت نظر آ رہے ہیں، اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے، اہل جہنم نظر آ رہے ہیں، یہ کیا یہ کشف کی کیفیت نہیں ہے؟ تو قوت ایمانی جب بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے، ضرور نہیں سب کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کشف کی قوت عطا فرما لیتا ہے، انسان کو کشف ہونے لگتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے اور بیہقی نے اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. برابر چل رہا ہے سب؟ رواہ الطبرانی. اچھا یہاں پر طبرانی کو پھر لکھانا ہے، یہ کون سے؟ وہی امام طبرانی ہے لیکن کتاب دوسری ہے. امام طبرانی کی دوسری کتاب ہے، وہ کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر. پہلی کتاب تھی المعجم الاوسط، وہ جو گزر گئی امام طبرانی. یہ امام طبرانی کی دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے المعجم الکبیر. المعجم الکبیر. مؤلف کا نام تو آپ کو معلوم ہے، امام طبرانی کا نام تو آپ لکھ چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے، ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی. 360 ہجری میں آپ کی وفات ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اوپر لکھ چکے ہیں، پھر اگر آپ اس کو ریپیٹ کر لیتے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا. المعجم الکبیر میں احادیث شریفہ کی تعداد ہے 22,796. 22,796. یہ حدیث شریف کی کافی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، سب سے بڑی کتابوں میں سے، جو سب سے بڑی
4-5 किताबें हदीस शरीफ की गिनी जाएगी, उनमें से एक किताब मानी जाती है इमाम तबरानी की। इसमें 22,796 22,796 अहादीस शरीफा है। उसके बाद शेखुल इस्लाम ने जिक्र किया रवाहु तबरानी वल बैहक़ी, बैहक़ी की किताब शुअबुल ईमान हम लिखा चुके हैं। इब्नु अबी शैबा, इब्नु अबी शैबा क्या है ये? इब्नु अबी शैबा मुअल्लिफ है, उनकी किताब का नाम है अल मुसन्नफ। ये किताब का नाम लिख लीजिए, लिख लिए बच्चों आप लोग भी। किताब का नाम है अल मुसन्नफ, अल मुसन्नफ। इसकी शोहरत है, इसका जो शोहरत है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा कहते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ये शोहरत का नाम है। असल नाम है अल मुसन्नफ। और किताब लिखने वालों का नाम है, मुअल्लिफ का नाम है अबू बकर अब्दुल्लाह बिन अबी बकर, माफ करना, अबू बकर अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा, माफ करना ये कुछ और सोच रहा था मैं इसमें। अबू बकर अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा, अबू बकर अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा, अबू बकर अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा। आपकी वफ़ात है 235। ये इमाम बुखारी से भी सीनियर मुहद्दिस है, ये इमाम बुखारी से भी सीनियर मुहद्दिस है। आपकी वफ़ात है, इमाम बुखारी क्या थी 256, 256 आपका विसाल था। उनसे तकरीबन आप माने कि 20 साल पहले, तकरीबन 21 साल पहले आपकी वफ़ात है। 235 हिजरी, 235 हिजरी में आपकी वफ़ात है। और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, वल्लाहु आलम इससे बड़ी भी कोई किताब होगी मेरी नज़र में अब तक जहाँ तक है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा ये जो किताब है अल मुसन्नफ़, ये हदीस शरीफ की सबसे बड़ी किताब है। इससे बड़ी कोई किताब असलन नहीं लिखी गई, बाद में जमा हुए किताबें, यानी 2-2, 3-3 किताबों को एक जगह करके फिर जामिउल अहादीस, फिर जामिउल मसानीद, इमाम जलालुद्दीन सयूती वगैरह ने बड़े काम किए हैं जमा करके। मजमुअ ज़वाइद है, अल हैतमी वगैरह की बड़े बड़े किताबें बाद में तैयार हुई, लेकिन वो दूसरे किताबों से लिए गए। डायरेक्ट चेन ऑफ हदीस से जो किताबें तालीफ की गई हैं, लिखी गई हैं, उनमें मेरा ऐसा अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये सबसे बड़ी किताब है। इस किताब में अहादीस शरीफा की तादाद है 39,098, 39098, 39098, 39,098, करीब करीब 40,000 गए आप, 39,000, 39,000 अहादीस शरीफा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी हदीस शरीफ की सबसे बड़ी किताब है ये। और उसके बाद फिर वफ़ी रिवायतें लिखकर शेखुल इस्लाम फिर जो हवाले देते हैं नीचे ये हदीस शरीफ के अख्ताम पर, रवाहुल बैहक़ी शुअबुल ईमान बयान कर दी हैं, इब्नु अबी शैबा जो अभी हम लिखा है। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ आ रहा है अल हैतमी, अल हैतमी। फिर उसके बाद कह रहे हैं वल्लफ़्ज़ु लहू, ये जो अल्फाज ऊपर हदीस शरीफ के बयान किए गए हैं, ये अल्फाज इसी से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? अल हैतमी से। अल हैतमी की किताब का नाम क्या है साहब? उनकी किताब का नाम है मजमअुज़ ज़वाइद, मजमा अल ज़वाइद। अरबी में अगर लिखें तो अलग अलग मिलाकर अगर पढ़ें, मजमअुज़ ज़वाइद, यही नाम से ये किताब मशहूर है, मजमअुज़ ज़वाइद। लेकिन किताब का नाम और बड़ा है, वो भी लिखाता हूँ, मजमअुज़ ज़वाइद व मनबउल फ़वाइद, ये किताब का कंप्लीट नाम, मजमअुज़ ज़वाइद व मनबउल फ़वाइद। बहुत मुमकिन है कि आपको जो कोर्स के अख्ताम पर जो सवाल आएगा, ये इस तरह से सवाल आ सकता है कि इमाम हैतमी की किताब का मुकम्मल नाम बताएं, या ऐसे सवाल आ सकता है कि मजमअुज़ ज़वाइद का मुकम्मल नाम बताएं। तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, मजमअुज़ ज़वाइद व मनबउल फ़वाइद, मजमअुज़ ज़वाइद व मनबउल फ़वाइद। इमाम हैतमी का नाम क्या है जो इस किताब के मुअल्लिफ है? उनका नाम है अबुल हसन नूरुद्दीन अली अल हैतमी, अबुल हसन नूरुद्दीन अली अल हैतमी, अल मुतवफ़ा 807 हिजरी, 807 हिजरी, 807 हिजरी।
مجموع الزوائد کی احادیث شریفہ کی کل تعداد ہے 18,776، 18,776، 18776 کل احادیث کی یہ تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، بات ذہن میں آ رہی تو ایسے بتا دیتا ہوں کہ یہ یعنی آپ دیکھیں یہ دوسرا دن حدیث شریف کا چل رہا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ کتنے لوگ کو لکھتے ہوئے شاید کسی کا ہاتھ درد ہو رہا ہوگا، اور کسی کو سوچتے ہوئے سوچنا پڑ رہا ہوگا کہ بھئی اتنی زیادہ ڈیٹیل کیسا۔ یہ بالکل میں بتا رہا ہوں، یہ بالکل ابتدا یعنی پہلا سبق جیسا بولتے ہیں نا حدیث شریف کا، وہ لیول پہ ہم چل رہے ہیں۔ ابھی ہم اسانید میں، اختلاف روایات میں، اور اس کے گرامر میں اور امکانی معنات، یہ سب تفصیلات میں ہم گئے نہیں۔ یہ بڑا آسان ہو گیا ہے آج کے زمانے میں کہ لوگ کتاب پڑھتے ہی نہیں، اور چائے خانے میں بیٹھ کے انہوں صحیح انہوں غلط، وہ امام صحیح بولے، طاہر القادری صحیح بولے، اور اعلیٰ حضرت غلط بولے، اور انہوں صحیح بولے اور انہوں غلط بولے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھتے ہی نہیں، ہمارے پاس پڑھتے ہی نہیں، بلکہ یہاں سے لے کے امام بخاری تک بھی اعتراض ہو رہا ہے اب تو۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض، امام بخاری پر اعتراض، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم بہت بڑا سمندر ہے، اس میں اترو تو صحیح، جی اس میں اترو تو صحیح۔ بخاری شریف کی ایک تصویر آئی تھی کچھ دن پہلے، میں دیکھ رہا تھا کسی کتب خانے کی تھی، تو وہ ریکس جو تھے، ریکس یہ جیسے ریکس پیچھے رکھے ہوئے نا کتابوں کے ریکس، ایک بڑی دیوار جیسی ہے اور فل ریکس میں کتابیں ہیں۔ فوٹو لینے والا دور سے فوٹو لے کر اس کی فوٹو ڈالتا ہے، اور نیچے لکھتا ہے کہ یہ سیکشن ہے صرف بخاری شریف کی شروحات کے، بخاری شریف کی احادیث کے ایکسپلینیشن کا، یہ ریکس ہے۔ وہ لگ رہا ہے کہ پوری دیوار بھری ہوئی کتابوں سے ہے، صرف بخاری شریف کے شروحات لکھے ہوئے ہیں۔ اور امام بخاری پر اعتراض ایسے افراد کر رہے ہیں جن کو انگلی رکھ کر برابر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، اس بخاری شریف ہے جس کے شروحات اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے زیادہ تعداد میں لکھے ہیں۔ تو یہ لٹریچر سے دور، تعلیم سے دور اور محنت سے دور، 4 حدیثیں پڑھتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، 2 آیت قرآن کے ان کو تجوید سے پڑھنا نہیں آتا ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، بڑی دنیا ہے، یہ بہت بڑی ایک عالم ہے، ایک جہاں ہے، بہت بڑا جہاں ہے یہ علم کا۔ علم کے میدان میں اترے تب پتہ چلے گا کہ امام بخاری کا مقام کیا ہے، امام مسلم کا مقام کیا ہے، ائمہ فقہ کا ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل کا مقام کیا ہے، مجددین کا مقام کیا ہے۔ اب جب علم کے سمندر میں صبح شام جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اور پھر جب شیخ الاسلام، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، پھر ہم جب شیخ الاسلام کو سنتے ہیں یا شیخ الاسلام کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کب پڑھ لیے ہوں گے، کیسا پڑھ لیے ہوں گے۔ یعنی اتنا پڑھنے کے باوجود پھر ہم اپنے آپ کو شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے سامنے اتنا بھی نہیں پاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک تنکا جیسا ہے ان کے سامنے۔ اتنا علم کا سمندر، اور کیسا یہ یعنی کیسی ان کی محنتیں ہوں گی، کیسی ان کے دن رات گزرے ہوں گے قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، سیرت میں، سنت نبوی میں، علی صاحب افضل الصلاۃ والتسلیم۔ علم کی دنیا بہت بڑی ہے، اعتراض کرنا اور تبصرے کرنا کم کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے پر محنت کرنا چاہیے۔ مسلمان علم سے دور ہو گیا، افسوس کی بات ہے، مسلمان علم سے دور ہو گیا۔